بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے؟ جو ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو جائے، ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے میرے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ لباس کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے میرے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہیں، ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ، نمبر 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں اس کے قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندے کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور وہ روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رکھتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور پھر میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز
روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ میں سوال کرے گا کہ اللہ میرے نافرمانی کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جائے۔ یہ بندہ کہے گا کہ اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم کے پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جایا جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 5 سال تک زندہ رکھنے کی عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ یا اللہ اس نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ یا اللہ آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پہ ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اللہ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر رہا ہوں۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ آمین۔ ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔